واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم حاضرین مجلس، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سماعت فرمانے والی میری پردہ نشین اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، گزشتہ جمعہ خلیفہ ثالث خاندان بنو امیہ کے عظیم چشم و چراغ ذو النورین کا لقب حاصل کرنے والے عظیم خلیفۃ الرسول، مسلمانوں کی محبتوں اور عقیدتوں کے محور اور مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتمد خاص رفیق نبوت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کے فضیلت، فضائل اور مناقب کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عثمان سمیت تمام صحابہ کرام اور تمام اہل البیت کے افراد کا احترام کرنے، ان کی تعظیم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نزدیک خاندان نبوت بھی قابل احترام ہے، ہمارے نزدیک یاران نبوت بھی قابل احترام ہیں۔ جن کا تعلق حضور کے صحابہ سے ہے وہ بھی ہمارے لیے حجت ہیں، اور جن کا تعلق حضور کے خاندان اور حضور کے اہل البیت کے ساتھ ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل حجت ہیں۔ اور ہم نے دل و جان سے جس طرح صحابہ کا احترام کرنا ہے، ہم نے اسی طرح دل و جان سے اہل البیت کا بھی احترام کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اہل البیت کی آڑ میں صحابہ کی توہین کرتا ہے، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ صحابہ کی آڑ میں اہل البیت میں سے کسی بھی عظیم فرد کی بے توقیری کرتا ہے، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گزشتہ جمعے چند ایک گزارشات پیش کی تھیں کہ یہ وہ انسان ہیں جن کو السابقون الاولون کا شرف حاصل ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر کلمہ پڑھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ انسان ہیں کہ جن کو 2 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں دلہا بن کر آنے کا اعزاز اللہ نے عطا فرمایا، اور یہ وہ انسان ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ والی فضیلت صرف اور صرف حضرت عثمان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ جس کے گھر میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئی ہوں۔ اور یہ وہ انسان ہیں کہ جن کے ہاتھ کو رسول اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا تھا بیعت رضوان کے موقع پر۔ یہ وہ انسان ہیں کہ جن کی شہادت کی خوشخبری اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں عطا فرما دی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں شخصیات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہاڑ پر کھڑے تھے تو وہ پہاڑ ہلنے لگا، تو آقا علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک پہاڑ کے اوپر مارا اور فرمایا کہ ٹھہر جا، تجھے نہیں پتہ کہ تیری پشت پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں۔ اور نبی آپ جانتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
صدیق سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور شہیدوں سے مراد حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو گویا کہ یہ دونوں شخصیات وہ ہیں کہ جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کے اندر شہادت کی خوشخبری عطا فرما دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رونما ہونے والے فتنوں کے متعلق پہلے سے جو ارشادات بیان فرمائے، اگر ان فرامین پیغمبر کو سامنے رکھا جائے تو میرے دوستو یہ بات سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ ان فتنوں کے زمانے میں ہر طرف سے، ہر حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور آپ کی شہادت حضور کی خوشخبریوں کی بشارتوں کی سبب اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ میں ان اعتراضات کو نقل کروں اور ان سوالات کو آپ دوستوں کے سامنے کھولوں کہ جی فلاں نے یہ لکھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کی وجہ یہ تھی، فلاں مؤرخ نے یہ لکھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کی وجہ ان کی یہ غلطی تھی، یا ان کی یہ خطا تھی، یا ان کا یہ غلط فیصلہ تھا۔ یہ ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ تاریخ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ رات کو لکڑیاں چننا۔ اب ایک اندھیرے کی رات کی تاریکی میں آپ لکڑیاں چن رہے ہوں تو اس میں اچھی لکڑیاں بھی آئیں گی، بری لکڑیاں بھی آئیں گی، اس میں گیلی لکڑیاں بھی آپ کو ملیں گی، سوکھی لکڑیاں بھی آپ کو ملیں گی۔ تاریخ کا مطلب ہی یہ ہے، تاریخ میں ہر رطب و یابس، ہر اچھی اور بری چیز مؤرخین نے جمع کر دی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان تمام اچھی اور بری چیزوں میں سے ہم نے فیصلہ کیسے کرنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن کیا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، اور آپ کی شہادت کی نوعیت کیا ہے۔ اور جس وقت باغی گروہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، اس وقت حق پر کون تھا؟ مولانا مودودی نے بہت کچھ لکھا، تاریخ طبری کے حوالے سے بہت بڑا مواد موجود ہے، اور آج کل وہ جو جہلم کے اندر ایک شخص بیٹھتا ہے اس کی ویڈیوز کو بھی آپ دیکھیں تو ہر ویڈیو کے اندر صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کی جاتی ہے۔ ان تمام باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بڑی آسان سی دلیل رکھتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ حق پر بتائیں کہ اب کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے کچھ فرما دیا ہو اور بطور بشارت کے فرما دیا ہو کہ عثمان کو شہادت کی خوشخبری سنا دو، اور جب حضور نے خود فرما دیا ہو کہ لعل اللہ یقمصک قمیصا، اے عثمان اللہ رب العزت تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، خیال کرنا یہ منافقین آ کر تجھ سے یہ خلافت والی قمیض اتارنا چاہیں گے۔ توجہ کیجئے گا، میں بھی چاہوں تو اگر دو چار آیات پڑھ کے ایک دو واقعات سنا کے وقت پورا کر سکتا ہوں، لیکن میں زور اس لیے لگاتا ہوں کہ کوئی آپ کے آنے کا بھی مقصد پورا ہو، میرے بولنے کا بھی کوئی مقصد پورا ہو، آپ کو بھی کچھ سمجھ میں آئے اور مجھے سمجھانے میں بھی مزہ آئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہے یا نہیں ہے، اس بات کا فیصلہ تو یہ حدیث کر دیتی ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان تمہیں اللہ خلافت کی قمیض پہنائے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان نے خلیفہ بننا تھا، کیونکہ حضور نے فرما دیا، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تمہیں خلافت کی قمیض پہنائے گا۔ خیال کرنا کہ یہ منافقین آ کر تمہیں اس بات پر زور دیں گے کہ یہ خلافت والا منصب چھوڑ دو۔ اگر تم نے خلافت والا منصب چھوڑ دیا تو کل قیامت والے دن تم جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکو گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان فرما دیا۔ اور ایک روایت میں نے گزشتہ جمعہ آپ دوستوں کے سامنے عرض کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو شخص جس نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے، جب فتنے رونما ہوں گے اور فتنوں کا دورہ ہوگا، ان فتنوں کے ایام میں
یہ جو شخص جس نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے یہ اس وقت حق پر ہوگا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اٹھے اور حضرت عثمان غنی کو جا کے پکڑا، اس لیے کہ حضور نے نام نہیں لیا تھا کہ عثمان حق پر ہوگا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ جو بندہ سامنے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کے آ رہا ہے اس وقت یہ حق پر ہوگا۔ تو صحابی رسول دوڑے اور جا کر کے ان کو پکڑا اور ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اور کپڑا ہٹانے کے بعد پھر حضور سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ابھی جو آپ نے فرمایا کیا آپ کا وہ فرمان اس بندے کے متعلق ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہاں، میں نے جس بندے کے متعلق تمہیں کہا ہے کہ فتنوں کے دور میں یہ بندہ حق پر ہوگا، وہ یہی بندہ ہے۔ خیال کرنا، کل کو جب فتنے رونما ہوں گے، کل کو جب بغاوتیں کھڑی ہوں گی، اور کل کو جب لوگ شرارت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، یاد رکھنا میں ایڈوانس میں تمہیں محمد اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ اس وقت یہ عثمان حق پر ہوگا۔ ایک طرف میرے پیغمبر کے یہ فرامین ہیں کہ عثمان حق پر ہوگا، پیغمبر کی احادیث ہیں کہ عثمان حق پر ہوگا، پیغمبر کی یہ بشارت ہے کہ عثمان کو اللہ خلافت کی قمیض پہنائے گا، پیغمبر کی یہ روایت ہے کہ اے عثمان خلافت کو نہ چھوڑنا، پیغمبر کی یہ حدیث کی بشارت ہے کہ اللہ عثمان کو شہادت کا منصب عطا کرے گا۔ اور دوسری طرف اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، بغاوت کرنے والے لوگ ہیں، فسق اور فجور میں مبتلا ہونے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خلافت اسلامیہ کو سبوتاج کرنے کے لیے اور خلافت اسلامیہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے باغیانہ سرگرمیاں اختیار کی ہیں۔ ایک طرف پیغمبر کے فرامین اور دوسری طرف ان باغیوں کا عمل۔ آپ مجھے بتائیں، حق پر پیغمبر کی حدیث ہے یا باغیوں والا عمل حق پر ہے؟ بولیں بھائی۔ ایک طرف پیغمبر کی حدیث ہے اور دوسری طرف باغیوں کے اعتراضات ہیں، تو حق کس کے ساتھ ہے؟ جس کے لیے پیغمبر نے فرما دیا، اور وہ عثمان ہے۔ دوسری بات یاد کیجئے کہ اس تمام بلوائیوں کے اس تمام دور کے اندر جب حضرت عثمان کا گھر کا محاصرہ کیا گیا اور باغیوں نے کھانا پینا بند کیا، اور 40 دن تک حضرت عثمان جو 82 سال کی عمر ہے اور 82 سالہ بزرگ خلیفۃ الرسول کو ان باغیوں نے 40 دن تک بھوک اور پیاس میں مبتلا رکھا۔ ایک طرف یہ باغی ہیں اور دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا کہ پیغمبر کے فرامین ہیں، اور فرامین پیغمبر کی روشنی میں دوسری طرف حضرت عثمان کے ساتھ کھڑے ہونے والے خاندان نبوت کے افراد ہیں، خاندان بنو ہاشم کے افراد ہیں۔ توجہ کیجئے، جب یہ بغاوت کا مسئلہ چل رہا تھا، پیغمبر نے ایک تو پہلے فرما دیا کہ حق پر کون ہوگا؟ عثمان ہوں گے۔ بغاوت چل رہی تھی، پیغمبر نے پہلے فرما دیا تھا کہ اس شہادت میں عثمان حق پر ہوگا، فتنوں میں عثمان حق پر ہوگا، بغاوت کرنے والے ناانصافی پر ہوں گے، بغاوت کرنے والے بغاوت پر ہوں گے، بغاوت کرنے والے باطل پر ہوں گے، اور حق پر عثمان ہوگا۔ یہ میرے پیغمبر کے واضح فرامین ہیں، اور تواتر کے ساتھ یہ روایات میں آپ کو باحوالہ دکھا سکتا ہوں۔ احادیث کی کتابیں کھولیں، یہ ساری بشارتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے متعلق بیان فرمائیں۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ جناب ان کی اقربا پروری کی وجہ سے، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، یا ان کی رحم دلی کی وجہ سے، یا ان کی غلط گورننس کی وجہ سے یہ بغاوت اٹھی ہے، اس کا جواب حضرت علی المرتضیٰ نے کوفہ کی مسجد میں بیٹھ کر بیان فرمایا۔ کسی نے پوچھا، اے علی بتائیے عثمان شہید کیوں ہوئے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ عثمان کی شہادت کی وجہ حسد کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے بغاوت کی ہے وہ کس وجہ سے بغاوت کے اوپر اترے ہیں؟ وہ حسد کی وجہ سے ہیں۔ اور اس ساری موجودہ جو صورتحال بنی جس میں بغاوت کھڑی ہوئی اور حضرت عثمان کو 40 دن تک محاصرے میں رکھا گیا، اس تمام پیریڈ کے اندر خاندان بنو ہاشم میں سے وہ افراد کہاں تھے کہ جن کی آڑ لے کر آج کے بدگماش لوگ کھڑے ہو کر کبھی ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، کبھی عمر کو گالی دیتے ہیں، کبھی جناب عثمان کو گالی دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، جب بغاوت اٹھی، حضرت عثمان کو محصور کر دیا گیا، تو حضرت عثمان نے عبداللہ ابن عباس کو فرمایا کہ میری نمائندگی کرتے ہوئے تم مکہ میں جاؤ، امیر حج بن کر تم حج والوں کی امارت کرو اور ان کی قیادت کرو اور ان کو حج کرا کر لاؤ۔ ان کو حکم دیا حضرت عثمان نے، اور جانے والے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ اگر عثمان حق پر نہ تھے تو عبداللہ ابن عباس ان کی بات مان کر وہاں جاتے نہ جاتے۔ یہاں بغاوت میں محاصرہ ہوا اور خاندان بنی ہاشم میں حضرت عباس کے صاحبزادے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عثمان کے کہنے پر وہاں امیر حج بن کر کے گئے ہیں۔ پیچھے حضرت علی موجود ہیں۔ حضرت علی کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ باغیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے یا حضرت عثمان کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ انہوں نے باغیوں کو جو ہے ان کا تعاون کیا یا حضرت عثمان کا تعاون کیا؟ کیا حضرت علی ہمارے لیے حجت نہیں ہے؟ کیا حضرت علی کا فرمان ہمارے لیے حجت نہیں ہے؟ کیا حضرت علی کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے؟ کیا حضرت علی نے جو کام کیا ہمارے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ حضرت علی خود پہنچے، اے عثمان ہمیں اجازت دیجئے، وقت کے خلیفہ آپ ہیں، میں تلوار نکالتا ہوں، ان باغیوں کے خلاف میں لڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے اجازت نہیں دی۔ حضرت علی پیچھے ہٹ کے آ گئے اور اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کیا اور فرمایا کہ تم پہرا دو، کہیں یہ باغی جناب عثمان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ دروازے پر جناب حسنین کریمین موجود ہیں، اور باغیوں کو جب دروازے سے اندر جانے کی اجازت نہ ملی، وہ بیک ڈور سے دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان پر حملہ آور ہوئے اور حضرت عثمان کو شہید کیا۔ تو میرے دوستو، یہ دو باتیں اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو حضرت عثمان کی پوری سیرت ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اور دو باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات کہ حضور نے فرمایا عثمان تم شہید ہوتے ہو جانا، جان دینی پڑے جان دے دینا، لیکن خلافت کو نہ چھوڑنا۔ حضور نے پہلے فرما دیا عثمان تم شہید ہوگے اور میں محمد تمہیں شہادت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان پر ان حالات کا آنا اور اس فتنے کا اٹھنا، حضرت عثمان کا شہید ہونا، اور یہ ساری حکمت عملی میرے پیغمبر نے پہلے بیان فرما دی تھی، اور عثمان کا پورا کردار میرے پیغمبر کی حدیث کے مطابق ہمیں نظر آتا ہے۔ اور دوسری بات کہ خاندان بنو ہاشم، جناب سیدنا علی المرتضیٰ، جناب سیدنا حسن، جناب سیدنا حسین، حضرت عبداللہ ابن عباس اور بڑے کبار صحابہ کرام، یہ حضرت عثمان کی جانب کھڑے ہیں، باغیوں کی جانب نہیں کھڑے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے، اسے کہو جناب ہم نے پیغمبر کی حدیث کو دیکھنا ہے کہ میرے پیغمبر نے عثمان کو حق پر مانا ہے، میں کسی اور کی بات سننے کے لیے تیار بالکل نہیں ہو سکتا ہوں۔ بھائی جب پیغمبر کی حدیث آ جائے پھر کسی کے سننے کی ضرورت ہے؟ جب پیغمبر کا فرمان آ جائے پھر کسی تاریخی روایت کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ جب پیغمبر نے فرما دیا کہ عثمان نے شہید ہونا ہے، جب پیغمبر نے فرما دیا کہ فتنوں کے دور میں عثمان حق پر ہوں گے، تو پھر پیغمبر کے فرمان کے بعد اب کسی تاریخی روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے پیغمبر کے فرمان کو دیکھنا ہے کہ حضرت عثمان کی زندگی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حق پر فرمایا ہے، اور حضرت عثمان کی شہادت کی بشارت پیغمبر نے ان کی زندگی میں حضور نے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ تو اس لیے حضرت عثمان ہر پہلو سے حق پر ہیں۔ باغی کل بھی باطل تھے، باغی آج بھی باطل ہیں، اور باغیوں کی آڑ میں آ کر آج یہ جو فلاسفر کھڑے ہو کر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ انہی باغیوں کا ٹولہ ہے، یہ انہی کے پیچھے آنے والے انہی کی نسلیں ہیں۔ اور ہم نے پاک پیغمبر کے فرمان کو دیکھنا ہے، ہم نے حضرت علی کے کردار کو دیکھنا ہے، ہم نے حضرت حسن کے کردار کو دیکھنا ہے، ہم نے حضرت حسین کے کردار کو دیکھنا ہے۔ میرے پیغمبر نے عثمان کو حق پر فرمایا، حضرت علی نے حضرت عثمان کا دفاع فرمایا، حضرت حسین نے حضرت عثمان کا دفاع فرمایا، حضرت حسن نے بھی حضرت عثمان کا دفاع فرمایا۔ ہم بھی عثمان کا دفاع کرتے ہیں پیغمبر کی حدیث کے مطابق، ہم بھی حضرت عثمان کا دفاع کرتے ہیں حضرت علی اور حضرات حسنین کریمین کی سیرت پر چلتے ہوئے۔ جس طرح انہوں نے عثمان کا دفاع کیا، ہم بھی جناب عثمان کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یا آپ دوستوں کے دل و دماغ میں بات بیٹھی ہے؟ روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے دوستوں۔
روایت چاہے کتنی اونچی کتاب میں کیوں نہ ہو، چاہے کتنی بڑی تاریخ کی کتاب میں کیوں موجود نہ ہو، ہم نے پیغمبر کے فرمان کو دیکھنا ہے۔ جب پیغمبر کا فرمان آ گیا، اب کسی تاریخی روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے عثمان کو حق پر کہا ہے تو ہمارے نزدیک بھی عثمان حق پر ہیں۔ ہمارے نزدیک بھی عثمان حق پر ہیں یا نہیں ہے؟ عثمان حق پر ہیں یا نہیں ہے؟